اسے پتا چلا کہ خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے، بلکہ سپنا دیکھیں تو ہر ایک کو کہنا بھی نہیں چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، حبیب سے بیان کرو یا لبیب سے بیان کرو۔ لبیب کہتے ہیں ہوشیار، عقل مند، چتور، چالاک، اور حبیب کہتے ہیں محبوب کو، جس کے پاس اس کا علم ہو اسی کو کہنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں کسی نے کہا اور اس نے سن لیا تو کہ آج تھوانو، تو ایسا جو جاتا ہے پھر خواب کی تعبیر جانتا نہیں ہے اور اس نے اس کو سیدھا بٹھا دیا تو غلط تعبیر دین تو غلط اثر ہوگا اس کا۔ اس لیے اللہ والوں سے پوچھنا چاہیے جن کے پاس اس کا علم ہے۔ یہ بھی ایک علم ہے دین کا، بہت بڑا حصہ ہے، اور یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے دین ہے۔ نبیوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس امت میں سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کا علم محمد ابن سیرین کے پاس تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت قریب زمانے میں گزرے۔ بہت زبردست تعبیر کا علم تھا ان کے پاس، ان کی کتاب بھی ہے۔ خواب سچا بھی ہوتا ہے، خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے جس کو ہم سپنا کہتے ہیں۔ ایک تو خیالات ہوتے ہیں، جو آدمی دن بھر میں جو دماغ میں لے کر گھومتا ہے وہی رات کو دیکھتا ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک صبح سویرے تہجد کے وقت کا خواب ہوتا ہے، یہ اکثر خواب سچ ہوتے ہیں۔ سچے خواب مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے اور غیر مسلم بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایک صحابیہ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے ایک ٹکڑا نکل کر ان کی گود میں پڑا، تو یہ بہت ڈر گئی۔ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ آپ کے جسم میں سے ایک ٹکڑا نکلا اور میری گود میں پڑا۔ اچھا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے شہید کر دینے کے فراق میں رہتے تھے ہر وقت، تو یہ صحابیہ کو بھی یہی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ نہ ہو گیا ہو۔ ایک تو حالات بھی تھے اور پھر خواب بھی ایسا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ رضی اللہ عنہ سے یوں کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میرے جسم کا حصہ جو کٹ کر تمہاری گود میں گرا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا تمہاری گود میں کھیلے گا اور بڑا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بڑا بھی کیا۔ تو خواب کیا ہوتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جلتی ہے، تو امام صاحب کے پاس آیا بھگا اور کہا کہ امام صاحب، میں نے رات میں سپنا دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا جا کر کھود کر دیکھ، خزانہ نکلے گا۔ تو اس نے کھود کر دیکھا تو سونا نکلا۔ ایسا ہی خواب ایک آدمی نے پھر دیکھا، تو امام صاحب نے پوچھا کہ کون سی سیزن تھی، کہا گرمی کا زمانہ تھا، کہا گھر خالی کر دے، گھر گرے گا۔ اس نے گھر خالی کیا اور گھر گرا۔ تو خواب کی تعبیر میں ایک تو دن کو بڑا دخل ہوتا ہے، دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، اور اس میں اسلامی تاریخ، وقت کون سا تھا، یہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، پھر بھی انسان بیمار تو نہیں تھا نا، یہ بھی ایک ہے، ورنہ بیمار آدمی بھی خواب دیکھتا ہے اور بہت کچھ دیکھ لیتا ہے خواب میں۔ کورونا کے زمانے میں لوگوں نے بھلے بھلے خواب دیکھے، وہ کورونا تھا ہی ایسا، کوئی کام نہیں تھا تو سپنے کا ایک دھندا تھا، کوئی مارتے ہوئے دیکھتا ہے، کوئی مار کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک خواب ہوتا ہے پریشان پورے دن کے، ایک ٹینشن بھی ہوتا ہے آدمی کے سر پر۔ زیادہ تر ڈراؤنے خواب اس آدمی کو آتے جو آدمی سر تک اوڑھ کے سو جاتا ہے، اس میں اس کو بھی دخل ہوتا ہے کہ خواب دیکھا ہو لیکن سر کھلا ہوا، چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ جب آدمی پیر سے لے کر سر تک چادر ٹان کر سو جائے گا تو اس کا سانس باہر نہیں نکلے گا، تو وہ اندر ہی اندر رہے گا، تو وہ خیالات پکتے ہیں، تو وہ خیالات ہوتے ہیں، وہ سپنا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خواب دیکھنے والے کو سب کچھ پوچھا جاتا ہے، اور خواب کی تعبیر ایرے خیرے کو نہیں پوچھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کا تذکرہ یا تو حبیب سے کرو یا تو لبیب سے کرو۔ حبیب کہتے ہیں گھاڑ دوست، اور لبیب کہتے ہیں ہوشیار، چتور، چالاک، جو خواب کی تعبیر جانتا ہو۔ یہ کسبی علم نہیں ہے، خواب کی تعبیر بتانا کسبی یعنی محنت سے آدمی حاصل نہیں کر سکتا اس کو۔ کتابیں پڑھ لے پھر خواب کی تعبیر بتانے بیٹھے تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔
یہ وہبی ہوتا ہے، وہبی یعنی اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے۔